انڈیپینڈنس سے کیوں شروع کرتے ہیں؟ وار آف انڈیپینڈنس سے اس وجہ سے شروع کرتے ہیں that after 1857 that the rule of East India Company came into an end and subcontinent India became a colony of the British. But before that we will discuss something about the East India Company. ٹھیک ہے جی؟ کسی کو معلوم ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کب آئی تھی اور کیوں آئی تھی؟ 16th سینچری میں 24 اگست 1608 when East India Company landed in some continent. 16 اگست 1608. یہ تھوڑا سا یہ لکھ لیا کریں, دیٹ از این امپورٹنٹ ڈیٹ. میں آپ کو ایگزیکٹ بتا رہا ہوں. اگر 1600 آ جائے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس 1608 کا آپشن نہ ہو تو آپ 1600 کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن اچھا لیکن اگر کہیں پہ آپ کے پاس 1605 1608 یا 16 وہ آ جائے تو آپ 1608 کریں. 1608 24 اگست ٹھیک ہے. اور کہاں پہ لینڈ ہوئی تھی؟ بنگال میں ایک خاص علاقہ ہے سورت. ٹھیک ہے جی, وہاں پہ جو ہے یہ لینڈ ہوئی. ایسٹ انڈیا کمپنی what was that time who was ruling the subcontinent? مغلز, جہانگیر. ٹھیک ہے. اور کس نے جو ہے مغل سے یہ فرمان دیا کہ جو ہے ہم یہاں پہ بزنس کرنا چاہتے ہیں؟ سر تھامس رو نے. ٹھیک ہے جی. یہ امپورٹنٹ نیمز ہیں and these are some of the important dates which are very much important in term of scrutiny. ٹھیک ہے. یہ جب آپ کا جو scrutiny test ہے جو بھی رو ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ہم جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی بات کرتے ہیں سو ایسٹ انڈیا کمپنی واز ہیئر. Who established the East India Company? یہ بھی ایک کوشچن آ سکتا ہے نا, MCQs ہیں. یس, ایک شخص تھا نا جس نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا تھا, جان واٹس, JOHNWATTS. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک شخص تھا. ٹھیک ہے, اس کا بھی نام آپ نوٹ کر لیں. تو ایسٹ انڈیا کمپنی آپ سب کو پتا ہے کہ وہ جو ہے یہاں پہ ٹریڈ تجارت کرنے آئی تھی, بزنس کرنے آئی تھی. کس چیز کا بزنس کرنے آئی تھی؟ اسپائسز, مسالہ جات. ٹھیک ہے. کاٹن, انڈیگو, ٹیکسٹائل, لائک دیس کائنڈ آف تھنگس. اور انہوں نے یہاں پہ آ کے اپنی انڈسٹریز جو ہیں وہ اسٹیبلش کی. ان کے لیے مسالہ جات بڑے زیادہ امپورٹنٹ تھے. اسپائسز, وائی دیٹ واز امپورٹنٹ فار دیم؟ مسالہ تو عام چیز ہے, بنو کا مسالہ کتنا مشہور ہے. ہاں, کھانا کھانے کے لیے انہوں نے پوری کالونی کو جو ہے وہ کر لیا. ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل جتنی بھی اس ٹائم عام طور پہ جو انڈسٹری انہوں نے لگائی تھی, ان انڈسٹری میں ایک امپورٹنٹ انڈسٹری جو ہے وہ میٹ کی انڈسٹری تھی, گوشت کی انڈسٹری. ٹھیک ہے. گوشت کو پریزرو رکھنے کے لیے مسالوں کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے انہوں نے جو ہے کہا کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ ہندوستان سے ہمارے لیے تجارت کرے گی اسپائسز کی, تاکہ جو میٹ کی تجارت ہے اور ہم دنیا کو پھر وہ میٹ بیچتے ہیں اس کو ہم لوگ پریزرو کریں. So therefore that for their industry, for meat industry, so that spices were very much important. لیکن بعد میں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ cotton, textile and many other things like that وہ بھی انہوں نے شروع کرنا
کر دیا, کیونکہ جب ایک کمپنی آتی ہے تجارت کرتی ہے تو اس کو جو ہے مختلف دوسری چیزیں بھی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ پھر جو ہے وہ کیا کرتی ہیں, ایسا ایسا ایکسپینڈ کرتی ہیں. But unfortunately that we people can see that this trade company transform into a political entity. پالیٹکس میں بھی انہوں نے انٹرفیئرنس اب کرنا شروع کر دیا ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے جو ہے جو پورے سب کانٹیننٹ کی اکانومی تھی, معیشت تھی, اس کو بھی کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہے. کیوں کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہے؟ کنٹرول کرنا اس وجہ سے شروع کر دیا ہے کیونکہ جو ہے کمپنی یہ چاہتی ہے کہ جو میرے اخراجات ہو رہے ہیں اور جو میں پیسہ کما رہی ہوں وہ اور بھی زیادہ پیسہ کماؤں, ٹھیک ہے, اور مجھے اس حکومت کو کم دینا پڑے. اگر آپ کے پاس انشاءاللہ آپ جب یہ لوگ کتاب پڑھیں گے وائی نیشنز فیل, تو اس میں آپ کو 2 کانسیپٹس ملیں گے, اینڈ دیٹ مائٹ بی کانسیپٹس آر ویری مچ امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا پاکستان سچویشن ایز ویل کرنٹلی. اور یہ اس ٹائم کی بھی میں بات کر رہا ہوں. کوئی بھی جو ملک ہوتا ہے وہ 2 قسم کے انسٹیٹیوشنز بناتا ہے, ٹھیک ہے. ایک کو ہم لوگ کہتے ہیں انکلوزیو اکنامک انسٹیٹیوشن, اور دوسرے کو ہم لوگ کہتے ہیں ایکسٹریکٹیو اکنامک انسٹیٹیوشن, ٹھیک ہے. اگر آپ نے تھوڑا بہت ان کے بارے میں سنا ہو یا پڑھا ہو, انکلوزیو اکنامک انسٹیٹیوشن وہ ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی ریاست وہ انسٹیٹیوشن بناتی ہے تو وہ یہ سوچ کے بناتی ہے کہ اس سے مجھے بھی فائدہ ہو اور میرے لوگوں کی لیونگ سٹینڈرڈز بھی بہتر ہو, ٹھیک ہے. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں انکلوزیو اکنامک انسٹیٹیوشن. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. آپ اگر امریکہ کو دیکھیں, اس کے ساتھ ایک ملک ہے میکسیکو, ہے, پتہ ہے آپ کو. امریکہ اتنا ڈیولپڈ ہے, میکسیکو ڈیولپڈ نہیں ہے. کیوں؟ کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ ایک ہی ملک ہے, ایک ہی قریبی بارڈر ہیں, ایک دیوار ہے جس کو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ میں دیوار چڑھاؤں گا تاکہ میکسیکو والے سارے ادھر آ جاتے ہیں. ایک پکچر جو ہے وہ شیئر ہے نیٹ پہ, اگر آپ میکسیکو اور امریکہ کی ایک دیوار دیکھنا چاہیں گے, وال ہے, اور ایک طرف آپ کو بالکل غربت نظر آتی ہے اور دوسری سائڈ پہ اس وال کی امریکہ آپ کو بڑا ڈیولپ نظر آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے, اس کی ایک بڑی پرانی سی ہسٹری ہے. میں شارٹلی آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ کو پھر تھوڑے سے سمجھ نہیں آئے گا کہ انکلوزیو اکنامک انسٹیٹیوشن کیا ہوتے ہیں اور ایکسٹریکٹیو اکنامک انسٹیٹیوشنز کیا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جب امریکہ نیا بلڈ ہو رہا تھا تو ایک سائٹ پہ یہ جو آپ کو آج سینٹر امریکہ نظر آ رہا ہے, یہ کالونی تھی برٹن کی. کس کی کالونی تھی جی؟ برٹن کی کالونی تھی. اور میکسیکو اور جو لیٹن امریکہ تھا یہ تھی کالونی اسپینش کی. یہ کالونی تھی اسپینش کی. تو اسپینش نے کیا کیا؟ اسپینش نے یہ کیا کہ یہ افریقہ سے کیا کرتے تھے, غلاموں کو, بلیکس کو پکڑتے تھے, یہاں پہ لاتے تھے اور ان سے کام کرواتے تھے. ان بلیکس کو جب بھی موقع ملتا تھا وہ وہاں سے بھاگ جاتے تھے. اسی طرح برٹن بھی کیا کرتے تھے, افریقہ سے دوسری جگہوں سے بلیکس کو پکڑتے تھے, حبشیوں کو پکڑتے تھے, ان کو یہاں پہ لا کے آباد کرتے تھے, ان پہ ظلم جبر کرتے تھے, وہ بھی بھاگ جاتے تھے. انہوں نے کہا اب 2 آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اسپینش نے اب اپنا رول کیسے کیا اور برٹن نے اپنا رول کیسے کیا. برٹن نے یہ کہا کہ ہم جو بھی لوگ لاتے ہیں, غلام لاتے ہیں, ان سے ہم یہاں پہ کام کرواتے ہیں, لیکن انہیں جو ہی موقع ملتا ہے وہ بھاگ جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف بھی یہی حال ہے. تو اسپینش جو کالونی تھی میکسیکو اور جو لیٹن امریکہ ہے, انہوں نے کیا کیا, گارڈز رکھنا شروع کر دیے, ٹھیک ہے. ان پہ ظلم کرنا شروع کر دیا کہ کوئی اگر بھاگے اس کو پکڑو, اس کو کوڑے مارو, اس کو قتل کرو, لوگ ڈر جائیں گے, وہ دب کے رہیں گے اور وہ جو ہے آپ کے لیے کام کریں گے اور آپ کے لیے پیسہ جنریٹ کریں گے. دوسری طرف برٹن نے کیا کیا, وہ جب غلاموں کو لاتے تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں, آپ ہم سے بھاگے نہیں,
ہاں جو آپ کام کرتے ہیں ہم اس کے بدلے آپ کو تھوڑی سی زمین دے دیں گے, تھوڑی سی زمین دے دیں گے, آپ اس میں کلٹیویشن کریں, اس میں سے چیزیں نکالیں, وہ بھی ہمیں بیچیں, اور پھر ہم آپ کو انسینٹیوز دیں گے. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ یہ پوائنٹ ہے کہ جب انہوں نے یہ چیز سوچی تو آج امریکہ آپ کا کہ وہاں پہ بھی اشرافیہ ہے, یہاں پہ بھی اشرافیہ ہے, دونوں طرف آپ کو اشرافیہ مل رہی ہیں, دونوں طرف کالونی مل رہی ہیں, لیکن امریکہ جو ہے 100-150 سال بعد ترقی کر جاتا ہے, اور جو لیٹن امریکہ اور میکسیکو ہے وہ ابھی تک کمزور رہ جاتا ہے, کیونکہ وہاں پہ ایکسٹریکٹیو اکنامک انسٹیٹیوشن ہے. ایکسٹریکٹیو اکنامک انسٹیٹیوشن کا مطلب یہ ہوتا ہے that those institutions which are only built for the elite class, اور جو انکلوسیو اکنامک انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں those institutions which are built for the whole population. اس سے اشرافیہ کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. So at the same time the same kind of situation that you people can incorporate in Pakistani perspective as well. پاکستان میں بھی جو انسٹیٹیوشن بنائے گئے ہیں یہ ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشن ہے, یہ انکلوسیو اکنامک انسٹیٹیوشن نہیں ہے. اس میں اشرافیہ کو تو شاید فائدہ ہو جاتا ہے ان انسٹیٹیوشن میں, عام لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا. پرائیویٹ ہاسپٹلز آپ افورڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ یا لیڈی ریڈنگ جائیں گے یا آپ شیرپاؤ ہاسپٹل جائیں گے, اور اشرافیہ جو ہے یا RMI جائے گی یا نارتھ ویسٹ ہاسپٹل جائے گی, ٹھیک ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو نجی ہاسپٹلز بھی جو بنے ہیں اس میں عام لوگ بھی جا سکیں. تو انہوں نے ایک شروع میں ایک بات کی that our institutions are weak, our health as an institution is weak. کیوں weak ہے؟ That is because of this institution is extractive economic institution that is might be that is good for the elite class but that's not good for the common class. تمام جتنے بھی ہیں آپ اپنی تعلیم دیکھ لیں, کتنے انسٹیٹیوشن ہیں, ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشن کتنے ہیں اور انکلوسیو انسٹیٹیوشن کتنے ہیں؟ سارے ایکسٹریکٹیو ہیں. یس دیکھیں رشیا میں جو ہے وہاں پہ انکلوسیو اکنامک انسٹیٹیوشن ہے, ٹھیک ہے, انڈر دی امبریلا آف دا گورنمنٹ, انڈر دی امبریلا آف دا گورنمنٹ. ان کی تو بیسک فلاسفی یہی ہے مارکسزم کی, ٹھیک ہے, کہ تاکہ لوگوں کا لیول آف سٹینڈرڈز ایک جیسا کیا جائے. جی آپ دیکھیں نا کہ امریکہ میں جو ہے ڈیموکریٹک سسٹم ہے, جی 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 آپ دیکھیں سر وہاں پر انکلوسیو سسٹم ہے نا سر. پھر ہم نے کیوں افغان وار میں امریکہ کو بیک کیا اور رشیا کے سامنے کھڑا ہو گیا, یہ کیا ہو جائے؟ دیکھیں دیٹس ابھی ہم وہ بلاک بن رہا ہے نا, جی 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 پاکستان رشیا اور چائنا کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ وہ کمیونسٹ ایک طرف سوشلزم ہے دوسری طرف کمیونزم ہے. کیوں ہم That's a very good question, but if I will discuss, this is that my research topic in MPhil that اس ٹائم میں جی جی کی طرف جاتے ہیں تو پھر پاکستان میں بھی تو انکلوسیو جی جی بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا, ٹھیک ہے. دیکھیں بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا, اینڈ آئی ول بی ویری مچ ہیپی ٹو گیو یو این آنسر, بٹ اٹ از اے ویری لانگ ڈبیٹ. My research topic in PhD, which I have done a PhD, that is Pak-US strategic partnership amidst conflicting approaches towards militancy. ٹھیک ہے, تو جو پاک US پہ ایک شخص نے کیا ہو تو ظاہری بات ہے میں ہسٹری سے اٹھاؤں گا چیز, ٹھیک ہے. Secondly, my MPhil topic was geopolitics of militant culture, a case study of Pakistan's security policy. That how that our security forces managers are using the militant as an instrument and what is the benefit for Pakistan. That's a kind of thing. لیکن ابھی اس سٹیج پہ میں آپ کو نہیں دوں گا جواب, وہ اس وجہ سے آپ ناراض ہوں. ایٹ دی اینڈ ہم تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں گے اگر ہمارے پاس ٹائم ہوگا. یہ بالکل ایک آؤٹ چیز ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اس ٹائم کیا سچویشن تھی, ٹھیک ہے, اس ٹائم ہماری فارن پالیسی لمیٹیشن کمپلجن کیا تھی, ہم ویسٹ کی طرف کیوں گئے ہیں اس کے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں ہاں دیکھیں میں آپ کو سمپل اس ایک چیز بتاتا ہوں.
that foreign policy doesn't mean that foreign policy will made by your political system. ٹھیک ہے نا, آپ امریکہ کی طرف گئے ہیں اپنے سیکیورٹی پرپزز کے لیے, ٹھیک ہے, آپ ان سے پولیٹیکل سسٹم لینے نہیں گئے ہیں, نمبر ون. سیکنڈلی, آپ امریکہ کی طرف گئے ہیں فارن ایڈ لینے, اکنامک ایڈ لینے. آپ اس وجہ سے ان کے پاس نہیں گئے ہیں کہ آپ یہاں پہ ہم آ کے ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی بنائیں. آپ نے, دس از یور فیلئر, دس از ناٹ دا فیلئر. ہاں یہ جو 1947 ایکٹ ہے جی جی جی, یہ تو کیا برٹش کا نہیں ہے بالکل. دیکھیں 1940 انڈین تک اپنا کنسٹیٹیوشن نہیں بنا سکے. دیٹ از ایوری تھنگ از ڈیبیٹیبل. دیکھیں ساری چیزیں ڈیبیٹیبل ہیں. آپ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکے, ہم وہ نہیں کر سکے؟ ہم نہیں کر سکے نا. کون نہیں کر سکا؟ ہم نہیں کر سکے نا. ہوز دس فیلئر؟ یہ تو بڑا آسان کام ہے دوسروں پہ الزام دینا کہ امریکہ کی وجہ سے نہیں کر سکے یا برٹن کی طرف وجہ سے نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, اس ٹائم اور ابھی بھی آپ کی جو دنیا میں بہترین ڈیموکریسی ہے وہ یونائٹڈ کنگڈم ہے. آپ اس طرح کے انسٹیٹیوشن کیوں بلڈ نہیں کر سکے؟ دس از یور فیلئر. ابھی بھی آپ کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ یا ٹیکنالوجیکل ایک ہاتھ ہے وہ امریکہ کا ہے. آپ ابھی تک ٹیکنالوجی یا بہترین انڈسٹری کیوں ڈیولپ کیوں نہیں کر سکے؟ آپ نے کہا 9 سال میں آپ نے کانسٹیٹیوشن نہیں بنایا. دس از یور فیلئر. آپ کے ہاں پولیٹیکل کرائسس رہے ہیں. دس از یور انٹرنل میٹر. یہ تو اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی سب کچھ ہم نے ان سے لیا ہے یا ہم نے ان سے لیا ہے, دیٹ از what you want to define, what you want to explain. ٹھیک ہے, یہ تو ساری چیزیں ہیں جو ہم پاکستان اسٹڈیز میں جب ہسٹری کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا کیا کرائسس تھے, کیا کیا مسائل تھے جس کی وجہ سے ہم یہ چیزیں جو ہیں وہ حاصل نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, اوکے. اوکے, انکلوسیو کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹو انکلوڈ ایچ اینڈ ایوری ون. How? Pakistan is a welfare state, which means that the revenue that we generate it has to be spent upon its nation. It has to be spent upon us. So our country is spending its revenue upon us. So it is inclusive, sir. There is, where is spending? Problems, sir. If there is corruption, that doesn't mean that our institutions are, extractive economic institutions. Our institutions are inclusive. How? Explain it. So, because every kind of institution that has been in Pakistan, it has been For example, I am talking about that one of the important institution is Pakistan Steel Mill, right? One of the important your institution is that the making of the automobile engineering like that. Okay, that is your institution. Similarly, that one of the important institution is education, right? This is a sector and this is an institution. Tell me that how that our education system or that our education institution as a sector is an inclusive one. Sir, the revenue that Pakistan Steel Mills generates, what do you think that revenue is spent upon homes? Revenue, دیکھیں, revenue is taken from the Pakistan Steel Mills, okay, that is taken by the center. ٹھیک ہے, سینٹر کے پاس جاتا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے جتنے بھی آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک منٹ, سارے جو ہے ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے سینٹر کے پاس آتا ہے وہ پیسہ. آپ کا سینٹر وہ پیسہ کہاں لگاتا ہے؟ کیسے؟ تو پھر آپ کے ملک میں پاورٹی کیوں ہے؟ آپ کے ملک میں جو ہے وہ بلوچستان ڈیولپ کیوں نہیں ہوا؟ ہاں,
آپ نے ابھی بتایا نا کہ بلوچستان کیوں ہاں فاٹا کیوں ڈیولپ نہیں ہوا؟ سر آپ مجھے آپ یہ بتائیں سر کہ برٹش بھی ایکسپلوٹیشن کر رہے تھے یہاں پر، ہے نا سر؟ اس ٹائم کی بات، اس ٹائم ہو رہا ہے سر، اچھا ابھی بھی کر رہے بلوچستان کے ساتھ یہ زیادتی ٹھیک ہے ہو رہی کہ ہاں، یہ سوہا کا ہے جو بھی ہے سر، تو کس کی ذمہ داری ہے؟ کون زیادتی؟ برٹش زیادتی کر رہے ہیں سر، وہی سسٹم میں ابھی بھی یہی فالو ہو رہا ہے۔ دیکھیں میرا آپ کو صرف ہاں نہیں نہیں میں نہیں مانتا ہوں، ٹھیک ہے میری سمپل از دیٹ، فرسٹ آف آل ان کو میں جواب دے دوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے یہ دیٹس اے کائنڈ آف کانسپائریسی which is going on with Pakistan, right? I am talking about the very important thing like you, that the Balochistan and FATA, that's not developed. ٹھیک ہے، اس میں میں آپ کا آنسر بھی دے رہا ہوں اور ان کا آنسر بھی دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کی ریاست نے ان دونوں کو، ایک پروونس کو اور اس بیلٹ کو، ٹھیک ہے، جو ٹرائبل ایریاز تھے آپ کے ایکس فاٹا، اس کو ہمیشہ سیکیورٹی پرپزز کے لیے رکھا ہے۔ کس کے لیے رکھا ہے؟ سیکیورٹی پرپزز کے لیے رکھا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں کی ہے۔ ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے شعور لانا، ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے آگاہی لانا۔ اگر آگاہی آ جاتی ہے تو ظاہری بات ہے یہ جو آپ اپنے جتنے بھی سیکیورٹی پرپزز کے لیے چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ آپ پوری نہیں کر سکتے، نمبر 1، ٹھیک ہے جی۔ سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ انکلوزیو اور ایکسکلوزیو، ٹھیک ہے، میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اس کے ساتھ آپ ایک اور ٹرمینالوجی بھی ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے، انکلوزیو ہو گیا، ایکسٹریکٹیو اور ایکسکلوزیو، ٹھیک ہے۔ ایکسکلوزیو کا مطلب یہ ہوتا ہے دیٹ اسپیشل، کہ آپ نے جو ریونیو آپ اکٹھا کرتے ہیں، آپ نے جس طرح کہا کہ جی سٹیل ملز اکٹھا کرتی ہے یہ تمام لوگ، یہ کسی ایک خاص جگہ پہ یا ایک خاص طبقے پہ تو وہ لگتا ہے ریونیو، لیکن وہ ریونیو آپ کو اوورال دوسروں پہ نظر نہیں آتا۔ اگر آپ ایک منٹ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ انکلوزیو ہے، ٹھیک ہے، اور ہم پہ لگایا جاتا ہے، پاکستان میں لیونگ سٹینڈرڈ بہتر کیوں نہیں ہو رہا؟ سر اس کی اپنے وجہ ہے نا سر، وجہ ہے نا سر جو سسٹم دیٹس اے گڈ ڈیبیٹ، خیر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سسٹم وہ تو انکلوسیو ہے، وہ الگ بات ہے کہ یہاں پر کرپشن جو مطلب مافیا بیٹھا ہوا ہے وہ استعمال کرے، اس کو اڑا رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے سر۔ آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں فرسٹ آف آل that I will tell you that if I will make an organization and if I will form a political party، ٹھیک ہے، تو میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ میں کسی ایک خاص طبقے کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ میں جو بھی پولیٹیکل پارٹی بناؤں گا یا جو بھی انسٹیٹیوشن بناؤں گا یا جو بھی آرگنائزیشن بناؤں گا، میں یہی کہوں گا کہ دیٹ از فار آل دا پیپل، ٹھیک ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی بنی تھی، پڑھا ہے آپ نے، کیا تھا اس کا فرسٹ آبجیکٹو؟ بتائیں شاباش، پولیٹیکل سائنس اور پاکستان اسٹڈیز والے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی، سوری پولیٹیکل پارٹی کی بات کروں، انڈین نیشنل کانگریس۔ جب انڈین نیشنل کانگریس بنی تھی، ٹھیک ہے، اس کا فرسٹ آبجیکٹو کیا تھا؟ جی آپ بتائیں۔ کہ یہ کانگریس نے بنایا تھا سر، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کے لوگ کے ساتھ جیت گئے اور اس کی جو باتیں ہیں یا جو مطالبات ہیں وہ پھر وہاں جا کے ان کے ساتھ جیت گئے۔ Presentation of India. This political party is the representatives of all the communities living in subcontinent, of all Indians. ٹھیک ہے، this political party, once again I am repeating that this political party is the representatives of all the Indians living in subcontinent, right? So why there was a need of All India Muslim League? Why there was a need of Unionist Party of Khizar Hayat Khan of Tuana? Why there was the political party of Khudai Khidmatgar? ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں ان کو صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جو بھی آپ نے انسٹیٹیوشنز بنائے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ انکلوزیو بنے ہیں، ہم نے بنائے ہیں، لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے۔ ہاں
not extractive, sir. صحیح. یہ پیسہ بالکل ایک دوسرے ملک نہیں جا رہا ہے سر. ایکسٹریکٹیو تو وہ تھا جو مطلب وہ. تو میں نے تو یہ نہیں کہا کہ دوسرے ملک جا رہا ہے, میں نے کب کہا ہے؟ سر آپ نے یہ کہا کہ یہ جو انسٹیٹیوشن ہماری ایکسٹریکٹیو ہے. ایکسٹریکٹیو میں نے یہ نہیں کہا ہے. ایک منٹ, میں ایکسٹریکٹیو میں آپ کو بات ہے ایکسٹریکٹیو انکلوسیو انسٹیٹیوشن کا میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اینی انسٹیٹیوشن, ایسا انسٹیٹیوشن which is actually work or protect the elite class. میں نے آپ کو یہ کب کہا ہے کہ پیسہ باہر جا رہا ہے؟ جی جی, یہ جو مطلب جتنے بھی انسٹیٹیوشن پاکستان میں بنے یہ اس پرپس کے لیے بنے, یہ ایلیٹ کلاس کو بینیفٹ نہیں دیکھیں ایلیٹ بنے نہیں ہیں, لیکن جو ابھی آپ کو انسٹیٹیوشن نظر آ رہے ہیں اس میں آپ کو دیکھیں تو صرف ایلیٹ کلاس کو فائدہ ہو رہا ہے. ہاں یہ مطلب جو ایلیٹ کلاس ہے, جو رچ لوگ ہیں سر, وہ جو پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں تو یہ تو کرپشن سے بینیفٹس لے رہے ہیں. دیکھیں اس کو کہتے ہیں انسٹیٹیوشنلائز کائنڈ آف تھنگس, ٹھیک ہے نا. دیکھیں میری بات سنیں, آپ جو بھی انسٹیٹیوشنز بناتے ہیں اگر اس کا فائدہ تمام عوام کو نہیں ہو رہا اور کسی ایک طبقے کو ہو رہا ہے یا ایک طبقہ اس سے فائدہ لے رہا ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو ایکسٹریکٹیو اکنامک انسٹیٹیوشن کہیں گے. ٹھیک ہے, اگر وہ انسٹیٹیوشن بنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے تمام لوگ فائدہ لے رہے ہیں, دیٹ ول کم ان دا ڈیفینیشن آف انکلوسیو اکنامک انسٹیٹیوشن. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ یہ قومی اسمبلی کے کیفیٹیریا میں جاؤ, وہاں بریانی کا ایک پلیٹ کا 5 روپے میں پڑتا ہے, ادھر آ کے 100 روپے. چلیں یہ تو خیر نہیں دیکھیں میں ان کو یہی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اس میں پھر آگے آپ انشاءاللہ یہ کتاب پڑھیں, ٹھیک ہے, جو میں نے آپ کو کہی ہے. ایک تو فردر آپ کو اس ڈیفینیشن کی بھی سمجھ آئے گی, کیونکہ ابھی ہم نے جو ہے ساری کلاس جو ہے وائی نیشن اسٹیٹس پہ ہی جو ہے ابھی ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. چلیں یہ بھی آپ کا ایک لرننگ کا پروسیس ہے. اس کے ساتھ مختلف پھر چیزیں اٹیچڈ ہیں. اس کے ساتھ آپ کا پولیٹیکل جو ہے انسٹیٹیوشنز بھی لنکڈ ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی جو ہے کس طرح آپ کے یہ جو ہے انسٹیٹیوشنز بناتے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے. تو دیز آر انٹر کنیکٹڈ تھنگس. تو اس چیز میں آپ بالکل پریشان نہ ہوں. آپ کا جو آرگومنٹ ہے کہ یہ انکلوسیو بنے ہیں, ٹھیک ہے, انکلوسیو بنے ہیں, لیکن تمام لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں پہنچ رہا, کسی ایک خاص طبقے کو فائدہ پہنچ رہا ہے. سو وی ول سے دیٹ دی آر دی ایکسٹریکٹیو اکنامک انسٹیٹیوشن. وہی انسٹیٹیوشن اگر بنے ہیں تمام لوگوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے, دیٹ ول کم ان دا کیٹیگری آف انکلوسیو اکنامک انسٹیٹیوشن. سمپل, ٹھیک ہے جی. ایکسکلوسیو مطلب ہے کہ ابھی آپ نے فوکس کیا ہے 2013-14 کے بعد کہ ہم نے بلوچستان کو گوادر کو ڈیولپ کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. تو آپ کی جتنی بھی پالیسیز بنی ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ آئیڈیا بھی یہ ماڈل بھی آپ نے چائنا سے لیا ہے, کیونکہ چائنا کو جو نارتھ ہے وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہے اور چائنا کا جو ساؤتھ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کیا ہے, پور ہے, بیکورڈ ہے. تو انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے یہ پالیسی ماڈل اڈاپٹ کیا ہے کہ ابھی ہم اور ترقی جو ہے وہ نارتھ میں نہیں کریں گے. جتنا بھی پیسہ ہے چائنا وہ جو ہے پہلے ساؤتھ کو نارتھ کے برابر لائے گا, اس کے بعد جو ہے ہم پہ ڈیولپمنٹ کریں گے. یہی چیز جو ہے ابھی اڈاپٹ کی گئی ہے 2013-14 کے بعد, کیونکہ ابھی آپ کا جو فیوچر ہے وہ گوادر ہے, ٹھیک ہے, وہ سی پیک ہے, وہ بلوچستان ہے. اسی وجہ سے ایک ایکسکلوسیو اسپیسیفک اسپیشل دیٹس اے کائنڈ آف تھنگ دیٹ یو آر ڈوئنگ دیئر, کہ ابھی اکنامک ہب جو ہے آپ بنائیں کس کو, بلوچستان کو اور گوادر کو. اور جب تک وہ ڈیولپ نہیں ہوتا آپ پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں یا سندھ اربن میں کسی قسم کی ڈیولپمنٹ نہ کریں, اس کو ایٹ پار کریں بلوچستان کو اور ساتھ میں فاٹا کو, ٹھیک ہے. سو دس از اے چائنیز ماڈل. یہ سر میں نے دیکھا تھا کہ جو گوادر کی زمینیں ہیں سر وہ زیادہ تر آرمی کے پاس گئی ہیں, نیوی کے پاس گئی ہیں. تو یہ اگر اس کو ڈیولپ کرنا چاہے بھی تو سر اس کا زیادہ پارٹ جو ہے پھر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایکسپیکٹیو اکنامک پالیسی. دیکھیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہی ہیں, ٹھیک ہے. جہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آپ کے یہ جو ایم این ایز یا ایم پی ایز ہوتے ہیں
یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ صرف اس لیے بنتے ہیں کہ ہمیں کوئی منسٹر بنا دو، ٹھیک ہے، ہر کوئی تو منسٹر نہیں بنتا نا، لیکن ایم این اے اور ایم پی اے اس وجہ سے بنتے ہیں کیونکہ ان کو فیوچر کا پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے اور پہلے سے وہاں پہ وہ سستے داموں زمینیں لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ جو آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، آپ اپنا ریگی دیکھ لیں پشاور میں، ریگی ماڈل ٹاؤن، ٹھیک ہے، اس میں جتنا بھی فرنٹ کی زمینیں ہیں یہ ساری کی ساری آرمی انسٹیٹیوشنز کو دی گئی ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ جو آپ کے پورے سی پیک کو کنٹرول کر رہی ہے، جو پروٹیکٹ کر رہی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ اپنا بینیفٹس نہیں لیں گے وہاں پہ؟ ڈیفینیٹلی دے ول ٹیک اٹ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، ابھی تھوڑا سا اس کو بھی اف یو ڈونٹ مائنڈ، ٹھیک ہے، اگر اس کو تھوڑا سا ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ The war of independence, there were different kind of causes, ٹھیک ہے، and the foremost important cause is that political causes, and in political causes that we have three causes, that is a doctrine of lapse, refuse the pension of 80,000 pounds annually and confiscation of state، ٹھیک ہے جی۔ یہ کیا ہے جی doctrine of lapse؟ anyone؟ yes، پاکستان اسٹڈیز والے، doctrine of lapse، do you have any idea about it؟ گڈ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ایسا تھا کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پہ آئی تو ظاہری بات ہے، میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے اپنا پولیٹیکل انفلوئنس بھی بڑھانا شروع کر دیا، اور اس ٹائم ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ ایک مغل کنگ تھا جس کا نام تھا شاہ عالم ٹو۔ کیا نام تھا جی؟ شاہ عالم ٹو۔ تو اس نے جو ہے دیٹ ہی ریفیوز دی پینشن آف 80,000 پاؤنڈز اینولی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اس شاہ عالم ٹو کو 80,000 پاؤنڈ دیتی تھی اور اس کو یہ کہتی تھی کہ آپ نے اور انٹرفیئرنس نہیں کرنا رول میں، جو بھی پالیسیز ہم سے ریلیٹڈ ہیں یا اکانومی سے ریلیٹڈ ہیں یا ہماری انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں وہ ہم خود بنائیں گے۔ تو ایک چیز تو انہوں نے یہ کیا کہ جو 80,000 روپیز ہیں اینولی جو ان کو ملتے تھے، 80,000 پاؤنڈز اینولی جو ملتے تھے، ایک تو جو مغل سے انہوں نے اس کو لینا بند کر دیا۔ یہ میں آپ کو کازز بتا رہا ہوں کہ وجہ کیا تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے 80,000 پاؤنڈ دیے جاتے تھے اور مغل ایمپرر اس کو لیتے تھے۔ دوسرا ایک ڈاکٹرائن تھا، ڈاکٹرائن آف لیپس۔ مسٹ کیپ ان مائنڈ that India subcontinent including India and Pakistan, that is actually a tribal society۔ کون سی سوسائٹی ہے؟ ٹرائبل سوسائٹی ہے۔ that in India and in Pakistan there were round about 600 princely states۔ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، 582 بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ 580 کہتے ہیں، ہم لوگ یہ کہتے ہیں that round about 600 princely states، ٹھیک ہے۔ ابھی جو یہ ٹرائبلزم تھا، ٹھیک ہے، تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک، ہم سب کو پتا ہے کہ ایک بادشاہ مر جاتا تھا اور اس کا جو بیٹا ہوتا تھا وہ جاگیر جائیداد اس کو مل جاتی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک آرڈر جاری کیا اور وہ آرڈر یہ تھا کہ اگر کوئی جو ہے ٹرائبل لیڈر مر جاتا ہے تو اگر اس کا اپنا نیچرل بورن بیٹا ہے تو اس کو دیا جائے گا، لیکن اگر اس کا بیٹا اپنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، سگا بیٹا نہیں ہے، اور جو ہے لڑکی ہے یا بیٹا ہے ہی نہیں، تو اس سے وہ زمین لے لی جائے گی اینڈ دیٹ وڈ بی گیون ٹو دا ایسٹ انڈیا کمپنی۔ تو وہ کس کی ملکیت ہوگی؟ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی۔ تو اس طرح بہت زیادہ جو ہے، جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایریاز جو تھے، اس میں جو ہے ہمارے پاس ٹرائبل ایریاز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو پرنسلی اسٹیٹس آ جاتی ہیں جو انہوں نے قبضہ کیے۔ ایک جو ہے ریاست تھی جس کا نام تھا اودھ، ٹھیک ہے، اودھ آپ لکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایکسکلوسیولی اسپیسیفکلی ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ فرمان جاری کیا کہ اس کو ہم اس وجہ سے انیکسٹ کر رہے ہیں یا کنفسکیٹ کر رہے ہیں اس کی ریاست کو، کیونکہ یہاں کا جو بادشاہ ہے وہ اپنی رعایا
کو رائٹ نہیں دے رہا اور ان پہ ظلم کر رہا ہے. دیٹس اے کائنڈ آف آرڈر. اور وہ زمین بھی انہوں نے کنفسکیٹ کر لی. پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ ایکسپینشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ انہوں نے بڑھائی. ٹھیک ہے, سوشل ایشوز میں بھی انہوں نے انٹرفیئرنس کی, پولیٹیکل ایشوز میں بھی انہوں نے انٹرفیئرنس کی, اور اکنامک ایشوز میں بھی انہوں نے انٹرفیئرنس کی. یہ ہمارے پاس کہ انہوں نے جو ہے وہ پولیٹیکل کازز کیا کیا تھے اور کس طرح انہوں نے اس چیز کو ایکسپینڈ کیا. ڈاکٹرائن ایک کہتے ہیں اصول کو, ٹھیک ہے, پرنسپلز کو کہتے ہیں, جو کہ ایک کمپوزٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں جی بش ڈاکٹرائن. ٹھیک ہے, 9/11 کے بعد ایک آیا تھا بش ڈاکٹرائن. بش ڈاکٹرائن کا کس کو پتہ ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ اینی ون؟ دیکھیں 9/11 کے واقعات ہوئے تھے, ٹھیک ہے, تو پریزیڈنٹ بش نے ایک تقریر کی تھی. اس نے یہ کہا تھا that this attack is not on the America. This attack is on the democracy, morals, traditions of the United States and all of the Europe. ٹھیک ہے, یہ ہماری روایات پہ اور یہ ہماری جمہوریت پہ اور یہ جو ہماری مورلز جو اصول بنے ہوئے ہیں, پرنسپلز, یہ ان پہ اٹیک ہے. اور ہم جو ہے یہ جو ہماری ٹریڈیشنز ہیں اور ساتھ میں ہمارے یہ جو اصول ہیں, یہ اب ہم ساری دنیا پہ اس کو نافذ کریں گے. یہ ان کا ایک ڈاکٹرائن تھا جس کو بش ڈاکٹرائن کا نام دیا گیا. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹرائن کہتے ہیں ایک اصول کو. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے یہ بھی انہوں نے ایک اصول بنایا, ڈاکٹرائن بنایا, کہ اگر اس طرح کی سچویشن سب کانٹیننٹ میں ارائز ہوتی ہے کسی بھی اسٹیٹ میں, تو ہم لوگ وہ کیا کریں گے, اس کو اپنے ساتھ انیکسٹ کر لیں گے. ٹین ایجرز اور وہ سنبھالنے کے قابل نہ ہو, ٹھیک ہے, تو اس کی زمین بھی, لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ اگر وہ اپنے ٹائم پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ پھر اس کو ہم زمین واپس کر دیں گے. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے یہ کی نہیں. لیکن جب آپ ڈاکٹرائن آف لیبس کے مختلف پروویژنز پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ ایک چیز بھی نظر آئے گی کہ ٹھیک ہے, جو ینگ ہے, جو اس اسٹیٹ کو سنبھال نہیں سکتا, فار دا ٹائم بینگ دیٹ ول بی انیکسڈ with East India Company, but later on at his adult age that will be transferred to that person. ٹھیک ہے, تو جی لیپس کہتے ہیں, دیکھیں ڈاکٹرائن آف لیپس کرنا, چلے جانا, کھو دینا. ٹھیک ہے, عام الفاظ میں اگر کہوں. ٹھیک ہے, دیکھیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. یہ وار آف پلیسی 1757 کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا جو ہے وار آف بکسر ہوئی تھی. مختلف طریقے ہوتے ہیں جی. دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں, جب بھی کوئی قوم آتی ہے اور آپ پہ جو ہے وہ حکومت کرنا وہ شروع کرتی ہے, تو اس کا پہلے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جنگ کرتی ہے. ٹھیک ہے, جنگ کرنے کے بعد وہ پھر اپنے اصول لے کے آتی ہے, اپنے قوانین لے کے آتی ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور آپ سب کو یہ پتہ بھی ہے, ایک محمد بن قاسم آیا, اس کے بعد محمود غزنوی آیا, اس کے بعد غوری آیا, اس کے بعد سلیو ڈائنیسٹی آئی, اس کے بعد تغلق آئے, اس کے بعد لودھی آئے, اس کے بعد مغلز آئے. اسی طرح تھے خلجی. اور بالکل یہ تمام جتنے لوگ بھی آئے ہیں یہ ڈیموکریٹک طریقے سے آئے ہیں, بائی فورس آئے ہیں نا. ٹھیک ہے, دے کیم ہیئر بائی فورس, دے ور دا انویڈرز. لیکن جب وہ یہاں پہ آئے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ کوئی تھوڑا بہت قانون بھی بنایا ہے, یہاں پہ تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ بھی کی ہے, لوگوں کو جو ہے اپنے ساتھ آفس دفتر وغیرہ میں بھی رکھا ہے, جس میں ہندو بھی تھے, سکھ بھی تھے. اسپیشلی مغل حکمرانوں نے یہ بہت زیادہ کیا ہے, اکبر نے یہ بہت زیادہ کیا ہے. تو دیکھیں یہ اصول چینج ہوتے ہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی برطانیہ کو ریپرزینٹ کر رہی تھی, انہوں نے پہلے آ کے وار آف پلیسے اور وار آف بکسر کیا. اس کے بعد انہوں نے جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو پولیٹیکل, اکنامک اور سوشل انٹرفیرنس شروع کر دی. جب آپ مکمل ایک کالونی بن گئے 1858 میں, then they introduce a democratic kind of things, an act
دے الاؤ یو پولیٹیکل پارٹیز, آپ پولیٹیکل پارٹیز بنائیں, ہم آپ کے لیے ایکٹس بنا رہے ہیں, کرمنل ایکٹ, پاکستان پینل کوڈ جو والے ہیں, ٹھیک ہے, کرمنل پروسیجر کوڈز, ٹھیک ہے, اس کے لیے رینٹ لاز, مینی ادر تھنگس. تو ایک قانون کے مطابق انہوں نے حکومت کرنا شروع کر دی. تو اسی طرح ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو بات کی کہ وہ تو ویسے بھی کر رہے تھے, دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ طریقہ چینج ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ ساری عمر جو ہے بائی فورس ان پہ حکومت نہیں کر سکتے, پھر آپ کو لوگوں کو اپنے ساتھ, لوکل لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا پڑتا ہے. دیکھیں ڈاکٹرین آف لیپس کا مطلب ہوتا ہے جب ایک چیز آپ سے چلی جائے, ٹھیک ہے. ڈاکٹرین آف لیپس کیا ہوتا ہے جی, آپ راجہ ہیں, مہاراجہ ہیں, کس کے, اسٹیٹ آف باولپور کے, باولپور بھی ایک اسٹیٹ تھی آپ کو پتہ ہے نا, ٹھیک ہے. آپ راجہ مہاراجہ ہیں, آپ کے ڈیتھ کے بعد آپ کا جو بیٹا ہے, جو آپ کا سگا بیٹا ہے, نیچرل بورن, ٹھیک ہے, ایوری تھنگ ول بی ٹرانسفر ٹو ہم. لیکن اگر آپ کا سگا بیٹا نہیں ہے, اڈاپٹیڈ ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کسی کو اڈاپٹ کر لیا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کہیں گے کہ جی میری بات ساری, تو پہلے ایسا ہوتا تھا, پہلے کنگ بادشاہ اسی طرح ہی کرتے تھے, ٹھیک ہے, چچا کے بیٹے کو کر دیا, اپنے بھائی کے بیٹے کو کر دیا کہ میرے بعد یہ ہوگا. انہوں نے ڈاکٹرین آف لیپس یہ نکالا کہ اگر راجہ مہاراجہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کا اپنا سگا بیٹا نہیں ہے, تو اڈاپٹڈ کوئی سن ہے تو وہ اس کو نہیں چاہے گا, وہ یہ چیز کھو دے گا, ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے کس کے ساتھ وہ پوری ریاست نیکسٹ ہو جائے گی, ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملکیت ہوگی. دس از ڈاکٹرین آف لیپس, رائٹ. اچھا جی, سیکنڈلی دیٹ سم آف دا اکنامک کازز, ٹھیک ہے, دس از ویری امپورٹنٹ کازز ایز ویل, ٹھیک ہے. ایک تو سب سے پہلے زمینیں, ابھی جاگیردارانہ نظام, ظاہری بات ہے جتنی بھی آپ کی ٹرائبل سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کا سارا دار و مدار کس چیز پہ ہوتا ہے, زمین پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ابھی بھی اسی طرح ہیں, جو جاگیردارانہ فیوڈل سسٹم ہے, جس کے پاس زمین ہوتی ہے وہ ہم اس کو جاگیردار کہتے ہیں, مالدار. اچھا جی, تو سب سے پہلے جو ٹرائبل سوسائٹی میں ایسٹ انڈیا کمپنی جس طرح کچھ اسٹیٹ کو انیکس کرنا کیا, اسی طرح انہوں نے ایک ایگریرین پالیسی بھی نکالی. اس ایگریرین پالیسی کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے ایک چیز لگائی ہوئی ہے, دیٹ دا زمیندارز, دیٹ دا پیزنٹس مسٹ ہیو اے ڈاکومنٹری پروف. ان کے پاس کیا ہونا چاہیے, ڈاکومنٹری پروف ہونا چاہیے. لیکن اگر ان کے پاس ڈاکومنٹری پروف نہیں ہے تو وہ زمین ان سے لے لی جائے گی. اینڈ دیٹ ول, میں جو ہے ابھی اس سے یہ ابھی ریپلیس ہو گئی ہے تھوڑی سی, میں نے اس میں تھوڑی سی ایڈیٹنگ کی تھی, جو یو ایس بی ہے جس میں وہ میں نے ڈالا تھا, ٹھیک ہے. اس پہ میں نے نقشے بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کہ کس طرح جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ 1608 میں آئی اور پھر اس نے کتنا زیادہ ایکسپینڈ کیا. وہ اگر میرے پاس ہوگی لیپ ٹاپ میں تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر لوں گا, ٹھیک ہے. اچھا جی, سیکنڈلی ایک تو یہ بات ہو گئی, جس کے پاس ڈاکومنٹری پروف نہیں ہے وہ کیا کرے گا, وہ اسٹیٹ اس کی ہو جائے گی. سیکنڈلی یہ ہے کہ ٹیکسز ور انکریزڈ. جو ٹیکس پہلے لگان مووی کس نے دیکھی ہے, سبھی نے دیکھی ہوگی, عامر خان والی, ٹھیک ہے. تو ویسے تو دیٹس واز اے کائنڈ آف میتھ, ٹھیک ہے نا, وہ ایسا نہیں ہے. یہ بات ہے, میں ابھی یہی کہنے والا تھا کہ جو آپ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ کس طرح جو ہے انہوں نے آہستہ آہستہ وہ ٹیکسز لگان زیادہ کرنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے. تو اس سے بھی کیا ہوا کہ ظاہری بات ہے جو کلٹیویٹرز جو ہے, جو زمیندار ہے, وہ ٹیکس نہیں دے سکتا, وہ کیا کرے گا, وہ زمین چھوڑ دے گا. اور جو زمین چھوڑ دے گا وہ زمین کس کی ہو جائے گی, ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. So these steps alienated the majority of the working class from the government, ٹھیک ہے نا. So therefore that was the second cause, economic cause, کہ اگر آپ وار آف انڈیپینڈنس کو جب غور سے اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا اپنی اکرام ربانی کی ٹیکسٹ بک میں, یا اگر آپ کو کوئی اور بہتر بک ملتی ہے اس میں, تو آپ کو پتہ چلے گا دیٹ ان دا وار آف انڈیپینڈنس دیٹ زمیندار, پیزنٹس, دے ور ایٹ دا فور فرنٹ. وہ کیا تھے,
ایٹ دا فور فرنٹ تھے. ٹھیک ہے, اسی طرح a very important thing, یہ دیکھیں یہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں یہ آپ کرنٹلی بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. پاکستان, میں آپ کو بات بتاتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ 2 پوائنٹ, ڈسٹرکشن آف لوکل انڈسٹری, دس headings that you people incorporate in CPEC when you will criticize the CPEC. And the first one, the new agrarian policy, agrarian policy that you people can incorporate in the land reforms in Pakistan. There is a need for land reform in Pakistan. پاکستان کی بیکورڈنس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ پاکستان میں 1947 سے ابھی تک لینڈ ریفارمز ہوئی ہی نہیں ہیں. جاگیرداروں کے پاس بڑی بڑی جائیدادیں ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ زمیندار جو ہے وہ اسی طرح کا زمیندار ہے اور نسل در نسل زمیندار چلا آ رہا ہے. گرین ریولوشن انہوں نے کیا تھا. اچھا, لینڈ ریفارمز بھٹو نے بھی انٹروڈیوس کیے تھے, لیکن سچ ایز ان کا خاطر خواہ کوئی فائدہ نہیں ہوا. صرف آپ کے پاکستان میں ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو صرف ان کے فور فرنٹ پہ, ان کے مینیفیسٹو کا جو آپ سینٹرل پوائنٹ کہہ سکتے ہیں, دیٹ از اے لینڈ ریفارم. اس کے علاوہ آپ کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ لینڈ ریفارمز کی بات یا نہیں کرتی, اگر کرتی بھی ہیں تو بہت ہی زیادہ تھرڈ اور فورتھ لیول پہ کرتی ہیں. لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی ہے who will say that. PPP, yes, MQM. یہ تکا لگا ہے یا ویسے پتا تھا آپ کو؟ گڈ. MQM کا اگر آپ مینیفیسٹو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ لینڈ ریفارمز ہے. ٹھیک ہے, ان جاگیرداروں سے زمین لیں اور لوگوں کو جو ہے وہ دیں تاکہ وہ اس پہ کلٹیویٹ کریں. میں نے آپ کو کہا, دیکھیں ایک اس طرح ہے کہ میں نے آپ کو 2 لفظ کہے کہ یا تو پولیٹیکل پارٹی میں یہ ہے تیسرے یا چوتھے نمبر پہ ہے, ٹھیک ہے, یا بہت ساری پولیٹیکل پارٹی ہے کہ اس میں یہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, بالکل ہوگا, ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہے, لیکن ANP اگر لینڈ ریفارمز کی بات کرتی ہے اور دوسری طرف MQM لینڈ ریفارمز کی بات کرتی ہے تو دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ یہ ANP والے خود سارے جاگیردار ہیں اینڈ MQM از کنسسٹ آف مڈل کلاس. آپ صرف ایک بندے کو نہ دیکھو, اس کو ویسے بھی کرونا لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. پتہ ہے نا آپ کو؟ ہاں, یہ انہوں نے دیکھا ہے نیوز میں, اس کو چھوڑ دیں. لیکن اگر آپ MQM کی موومنٹ دیکھیں, مہاجر قومی موومنٹ, اینڈ دین دیٹ از کنورٹڈ انٹو MQM. اب یہ آفاق احمد کہتے ہیں کہ نہیں, جو مہاجر قومی موومنٹ ہی ٹھیک تھی, MQM تو اس نے خود بنا دی متحدہ قوم. لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں تو میجورٹی آف دا پیپل دیٹ از بلانگ ٹو مڈل کلاس اینڈ لوور مڈل کلاس. ٹھیک ہے, اور وہ وہاں سے, تو وہ اگر لینڈ ریفارم کی بات کرتے ہیں تو ان کی سے زیادہ اسٹرانگ ہے. دیکھیں میں نے تو آپ کو یہ ایک بات کی, انشاءاللہ دیٹ وی ول ڈسکس اے نیشنلائزیشن پالیسی آف ذوالفقار علی بھٹو, اینڈ ہی ایکچولی گیو اے ویری comprehensive mechanism that how to distribute the land among the peasants. لیکن آپ کو پریکٹیکلی وہ نظر ہی نہیں آتا, کیونکہ جو بھی تھا وہ خود جاگیردار تھا. ٹھیک ہے نا, تو کوئی بھی اپنی زمینیں وغیرہ اس طرح نہیں دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ جو ہے وہ دیں. اور تو یہ چیز ہے. ڈسٹرکشن آف لوکل انڈسٹری, اس کو تھوڑا سا آپ ریڈ کریں, واٹ از دس. ٹھیک ہے, ڈیو ٹو انڈسٹریل ریولوشن آف انگلینڈ چیپر اینڈ سپیریئر گڈس flowed into the markets of the subcontinent. The local industry could not compete with the imported stuff and suffered badly. Millions of people were left jobless. This resulted frustration among the lower class. یہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ جب کرٹیسزم کریں, ویسے تو بڑے فائدے ہیں سی پیک کے, ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ فائدے نہیں ہیں, لیکن 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں. That might be a thought provoking for you people and might be that is an homework for you people. CPEC is a game changer or CPEC can be a game changer. 2 لفظ ہیں, اس پہ آپ لوگ آج گھر میں جا کے سوچیں. ٹھیک ہے, CPEC is a changer or CPEC can be a game changer.
آپ لوگوں نے تو یہی سنا ہے نا, از اے گیم چینجر. مجھے نہیں پتا اس کا, لیکن یہ میں نے خود اس چیز کو تھوڑا سا سوچا ہے اور دیکھا ہے اور کچھ اس پہ پڑھا ہے, تو اس کے بعد میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ آپ بھی اس پہ سوچیں کہ کیا یہ واقعی گیم چینجر ہے یا یہ گیم چینجر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, سی پیک کین بی اے گیم چینجر, سی پیک از ناٹ اے گیم چینجر, مسٹ کیپ ان مائنڈ. یہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ آپ کی ہوم ورک ہے, انشاءاللہ جب آپ نیکسٹ آئیں گے تو اس کو پھر کھل کے ڈسکس کریں گے, تھوڑا آپ اس کو سرچ آؤٹ کریں. دیکھیں آپ بالکل دونوں ٹچ دیں گے, کیا کیا ہے اور کیا کیا نہیں ہے, لیکن میں نے آپ کو ایک کنکلوژن ایٹ دی اینڈ اپنا بتا دیا ہے دیٹ سی پیک کین بی اے گیم چینجر, سی پیک از ناٹ اے گیم چینجر. ٹھیک ہے, یہ میرا کنکلوژن ہے, آپ اس سے کوئی الگ چیز بھی لا سکتے ہیں. تو ڈسٹرکشن آف لوکل جو ہے انڈسٹری, یہ کیا ہے جی انڈر دا سی پیک؟ دیٹس اے کمپریہنسو. جب آپ سی پیک پہ لکھیں گے تو اس کی مثال دے سکتے ہیں دیٹ ان 1857 that why 1857 war was started, one of the reason was economic causes, and among that economic causes that destruction of local industry. So the history is repeating in 2020 and 21 in shape of and in face of CPEC when you will criticize the CPEC. ٹھیک ہے, کیوں؟ دیکھیں سی پیک کا بنیادی طور پہ مقصد کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے سی پیک کا بنیادی طور پہ مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں اتنے انٹرسٹڈ ہیں؟ وائی وی آر انٹرسٹڈ سو مچ؟ انفراسٹرکچر. یس, اینی ون؟ گڈ. جی, کیا بات ہے یار, ہم اتنی قربانی دے رہے ہیں, آپ نے تو بالکل ہمیں زیرو سے زبردست دے دی. گڈ. انٹرنیشنل ٹریڈ, یہ بہترین پوائنٹ, ان کا پوائنٹ بھی صحیح ہے. یس, اینی ون ایلس؟ اپنے گڈس کے استعمال کے لیے کیا کریں گے؟ یس, یو, اینی ون, ڈو یو ہیو اینی انفارمیشن؟ فار ٹریڈ پرپز, تجارت. دیکھیں آپ نے سی پیک میں ایک امپورٹنٹ چیز سنی ہوگی دیٹ دے آر گوئنگ ٹو بلڈ این انڈسٹریل زونس. سنا ہے آپ نے انڈسٹریل پارک یا انڈسٹریل زون؟ بنیادی طور پہ اس کے دو مقصد ہیں, ایک اکنامک پرپز ہے اینڈ دا سیکنڈ ون از اسٹریٹجک اور سیکورٹی پرپز. ٹھیک ہے, therefore that CPEC is important for us, that the civilian, like the people like you and me, are thinking and seeing CPEC with the lens of civilian eyes. ٹھیک ہے, جو سیکورٹی والے ہیں, جو آرمی والے ہیں, they are thinking and seeing CPEC through security lens. ٹھیک ہے, ہم اچھا آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ آپ کی اس انڈسٹریل پارک پہ سب سے زیادہ شور مچایا آپ کے جو انٹرنل جو لوکل انڈسٹریلسٹ ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو چائنیز کمپنیز یا انڈسٹریز بلڈ ہو رہی ہیں ان کو آپ نے پریویلیجز دی ہیں, ٹیکس ایویژن دیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی وہ یہاں پہ آ کے انڈسٹریز لگائیں گے, وہ گڈس بنائیں گے, اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. یہ ٹیکس انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے یا آپ کے ہاں ہی میں, یو آر این آلسو اے مارکیٹ فار چائنیز گڈس. اس نے مارکیٹ تو دیکھنی ہے نا. ٹھیک ہے, یو آر اے کنزیومرز. تو یہ چائنا کا پین جو ہے یہ 20 روپے کا ملے گا کیونکہ اس پہ ٹیکس نہیں ہے, اور جو آپ بنا رہے ہیں وہ 30 کا ملے گا. آپ کون سا پین لیں گے؟ 20 روپے والا. تو کس کی انڈسٹری تباہ ہو گئی؟ آپ کی انڈسٹری تباہ ہو گئی. لیکن دوسری طرف آپ کو ایک انسینٹیوز بھی دیا ہے. انسینٹیو کیا دیا ہے؟ انسینٹیو آپ کو یہ دیا ہے کہ انہوں نے ابھی ایک پوائنٹ کہا, میں اس کو تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں. چائنیز گڈس بھی بنیں گی, پاکستانی گڈس بھی بنیں گی, ان کو ایک جہاز میں ڈالا جائے گا, دنیا میں بھیجا جائے گا. یعنی کہ دیٹ یو آر لوکنگ فار اے نیو مارکیٹ ود دا چائنیز گڈس. جہاں جہاں پہ چائنیز گڈس بکیں گی وہاں پہ پاکستانی گڈس بھی بکیں گی. ڈیفینیٹلی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, لیکن
اکنامک زونز جو ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں ابھی ظاہری بات ہے جب سی پیک شروع میں آیا تو آپ کے جو اپنے انڈسٹریلسٹ تھے انہوں نے بھی شور مچایا، ٹھیک ہے، جو بھی ہے آپ کے انڈسٹریلسٹ کے پاس پیسہ ہے نہیں ہے، کمپیریٹیولی نہیں ہے، ویسے ہے لیکن اگر چائنیز کمپنیز کو دیکھیں اور آپ اپنی کمپنیز کو دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے، وہ بہترین یونٹ لگائیں گے، آپ کمزور یونٹ لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے بائر انہوں نے ایک سوال کیا کہ ہم کیا چائنیز کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کی جو ابھی فی الحال مارکیٹ ہے وہ آپ کی مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، دبئی ہے، سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، یہ ہے، یا چیزیں بیچتے ہیں، یا آپ کی ایک بہت بڑی مارکیٹ وہ امریکہ ہے جہاں پہ پاکستانی گڈز بیچی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تقریباً تھوڑے بہت اور ممالک میں بیچتا ہوگا اور کہیں پہ بھی اس کے پاس کنزیومرز نہیں ہیں۔ تو پاکستان بھی چائنا جو ہے کیونکہ ایک ایمرجنگ اکنامک پاور ہے، وہ دنیا میں ہر ایک جگہ پہ اپنی پروڈکٹ بیچنا چاہتا ہے، آپ کو ساتھ یہ فائدہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ آپ کی گڈز نئے کنزیومرز مل جائیں گے آپ کو، دیٹس این اپرچونٹی، ٹھیک ہے نا۔ اس وجہ سے آپ لوگ خوش ہیں کہ ہمارے لیے جو ڈپینڈنسی ہے، امریکہ آپ کو دھمکیاں دیتا ہے یہ کرو وہ کرو، تو اس پہ تھوڑی سی ڈپینڈنسی بھی کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ وائی آپ کو ابھی ایک اور چیز پتہ ہے یا نہیں ہے، that Chinese are very, very much interested that India should be a partner in Belt and Road Initiative, should be the part of CPEC or Belt and Road Initiative. لیکن وہ ابھی تک نہیں آ رہا، کیوں انٹرسٹڈ ہے چائنا؟ کیونکہ مور دین 1 بلین کی پاپولیشن ہے، کنزیومرز ہیں، اتنی بڑی مارکیٹ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے نیبرنگ میں ہے اور میں اس کو لوز کر رہا ہوں۔ تو ہماری جب میں امریکہ میں تھا تو زیادہ تر وہاں پہ جو چائنیز ڈیلیگیٹس تھے، بزنس مینس تھے، ٹیچرز تھے، ریسرچرز تھے، ان کی اور انڈینس کی اور چائنیز کی ہر ٹائم صرف ایک چیز پہ ہی کانفرنس ہوتی تھی کہ انڈیا سے چائنا کو کیا فائدہ ہے اور چائنا کو انڈیا سے کیا فائدہ ہے۔ These were the debate which was continued there. ایک یہ ڈیبیٹ تھی جو کنٹینیو تھی۔ تو چائنیز کوشش کر رہے ہیں کہ انڈینس کو منائیں کہ انڈیا کو بھی فائدہ ہوگا، یہ نہیں ہے کہ پاکستان صرف چائنا کو فائدہ ہوگا، لیکن کیونکہ ظاہری بات ہے چائنا ساتھ میں یہ بھی نہیں، انڈیا ساتھ میں یہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا کہ اس ریجن میں ہیجمنی یا منوپلی چائنیز کی ہو، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ گلوبل سپر پاور بننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ریجنل پاور بننا پڑے گا، اور ریجنل پاور بننے کے بعد پھر آپ گلوبل پاور بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح جو ہے جو بھی ملک آپ دیکھیں گے، فار ایگزامپل اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو اپنے ریجن میں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، تو سب سے پہلے اس نے اپنے ریجن کو ڈومینیٹ کیا ہے اور اس کے بعد پھر اس نے دنیا کو ڈومینیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور ایک اور بات جو انہوں نے کی، شروع میں ایک بات کی مجھے ابھی سی پیک کے حوالے سے یاد آ گئی ہے کہ ایک بلاک بننے جا رہا ہے، انہوں نے کہا، آپ نے کہا، جس میں پاکستان بھی ہے، جس میں چائنا بھی ہے، اور جس میں رشیا بھی ہے، اور یہ ممالک۔ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آج آپ جا کے ایک لیکچر سنیں جے میرشائمر کا، کیا نام ہے لکھیں اپنے پاس، جے میرشائمر، MEARSHIMER، اور اس میں یہ جے میرشائمر کا 1-1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے، سیکیورٹی حوالے سے ہے، اور اس میں آپ کو وہ یہ بتائے گا کہ کیا چائنا سپر پاور بن سکتا ہے۔ ایک منٹ نا، پوری بات تو سن لینا۔ اس میں جے میرشائمر جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ کرتا ہے کہ چائنا کو جو سب سے زیادہ ریزسٹنس فیس کرنی پڑے گی وہ رشیا سے کرنی پڑے گی۔ رشیا کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ چائنا جو ہے وہ ایمرجنگ سپر پاور بنے اور اس ریجن کو ڈومینیٹ کرے، اور کیونکہ اگر وہ جو ہے اس ریجن کو ڈومینیٹ کر لیتا ہے تو وہ پھر گلوبل پالیٹکس کو ڈومینیٹ کرے گا،
اور گلوبل پالیٹکس اور اس ریجن میں رشیا کے انٹرسٹ بھی ہیں اور گلوبل پالیٹکس میں بھی ہیں. دیز آر جسٹ یو پیپل آر سیئنگ کہ پاکستان، چائنا اور رشیا کی فورسز نے ایک ساتھ ڈرل کر لی ہیں، فوجی مشقیں کر لی ہیں، جی بلاک بننے جا رہا ہے. یا جو ہے رشیا نے آپ کو جو ہے کچھ جہاز یا ہیلی کاپٹر دے دیے ہیں، بلاک بننے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف دس از اے سیکورٹی تھنکنگ which is emerging in our society. ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2018 اور 19 میں آپ نے جوائنٹ ڈرلز کی ہیں انڈین فورسز کے ساتھ اور اسرائیل فورسز کے ساتھ. 18 اور 19 میں. اس کو صرف آپ اتنا کنفرم کر لیں ڈیٹ، صرف اپنے گوگل میں دے دیں پاکستان جوائنٹ ڈرلز ود انڈین فورسز اینڈ اسرائیل فورسز. آپ کے پاس وہ ایگزیکٹ ڈیٹ آ جائے گی، گوگل میں دے دیں، اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا ہوں. تو آپ کو ہم کیا کہیں گے کہ انڈیا اور پاکستان اور اس کا بلاک بننے جا رہا ہے؟ آپ اس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے. انڈیا آپ کا امیجیٹ دشمن ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو گلوبل پرسپیکٹو میں رہ کے کرنی پڑتی ہیں. اس وجہ سے آپ نے زیادہ ہائی لائٹ بھی نہیں کیا اس چیز کو کہ آپ نے ڈرلز کب کی ہیں. لیکن جس سے آپ پیسہ لیتے ہیں، امریکہ آپ کو ٹیکنالوجی دیتا ہے. ابھی بھی آپ F-16 اس سے لیتے ہیں. جتنے بھی جہاز بنا لیں آپ، F-17 F-18 جو بھی بنا لیں، اسٹل یو آر لوکنگ ٹورڈز F-16. ہمیں وہ چاہیے. تو جن سے آپ ایڈ لیتے ہیں، جن سے آپ پیسہ لیتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ جو ہے ٹریٹی کرتے ہیں، معاہدے کرتے ہیں. ابھی جو بائیڈن جو ہے اس نے پہلے دن آتے ہی کتنے آرڈرز پہ سائن کیا؟ 16 آرڈرز پہ پہلے دن. اور ان 16 آرڈرز میں 2 آرڈرز جو تھے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھے پاکستان کے لیے. ایک انہوں نے یہ کہا کہ جتنے بھی مسلمز آتے ہیں ان کے لیے امیگریشن ہوگی، جو ٹرمپ نے بند کی ہوئی تھی اپنے 2000 پریزیڈنشیل آرڈر 2017 کے آرڈر میں. اس نے یہ چیز اوپن کر دی ہے، امپورٹنٹ فار اس. سیکنڈلی that Joe Biden says that made and maintain a good relation with Pakistan Army. پاکستان آرمی کے ساتھ بہترین ریلیشن رکھیں. اور ان کے درمیان ایک چیز ہے کہ آپ کے جتنے بھی جنرلز ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹ ٹریننگ لیتے ہیں امریکہ میں. وہ انہوں نے دوبارہ جو ہے ریوائیو کر دیا ہے، بحال کر دیا ہے کہ یہ جو جوائنٹ ملٹری ٹریننگ جو پروگرام ہوتا ہے that has been revived for پاکستان. ٹھیک ہے. تو جب آپ ان کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ ڈرلز بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، بینگ اے ممبر اینڈ ممبر آف دس ٹریٹی. ٹرمپ کا جو ایڈمنسٹریشن تھا وہ اینٹی پاکستان نظر آ رہا تھا اور پاکستان مطلب کالمائز میں شپ رشیا کی طرف آ گئی تھی. سر جائنٹ ریلیز کی کوئی ریفلیکشن ہے نا؟ دیکھیں میری ایک چیز یاد رکھیں، جب بھی دنیا میں جو ریلیشنز بنتے ہیں یا پالیسیز بنتے ہیں وہ کچھ جو ہے اسٹینڈرڈائز آپریٹنگ پروسیجر کے تحت بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جس کو ہم لوگ عام طور پہ عام زبان میں SOPs کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ جس طرح آپ نے ایک بات کی، پاکستان نے بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت تھریٹ دکھانا ہے امریکہ کو. ظاہری بات ہے آپ ہمارے جو کازز ہیں ان کو سپورٹ نہیں کرتے. وی کین گو ٹورڈز رشیا. ٹھیک ہے. if you are not giving us F-16 that we can move towards Russia, that we can move towards China. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھیں، اور میرا یہ بڑا ایک ساؤنڈ آرگومنٹ بھی ہے. آپ امریکہ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اور نہ امریکہ آپ کو کبھی چھوڑے گا. ٹھیک ہے. ایک کتاب ہے نو ایگزٹ فرام پاکستان. ٹھیک ہے نا. US ٹارچر ریلیشن ود اسلام آباد ایک بک ہے، بڑی اچھی بک ہے. جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو یہ بک اسٹڈی کی تھی. آپ سے میں ایک سمپل کویسچن پوچھتا ہوں. 1947 سے لے کے 2020 تک، ٹھیک ہے، ساؤتھ ایشیا میں 8 ممالک ہیں. ان 8 ممالک میں آپ مجھے یہ بتائیں کس ملک نے امریکن انٹرسٹ اور مفادات کا سب سے بہترین تحفظ کیا ہے؟ پاکستان. کوئی ایک دوسرا ملک بتائیں. نیپال، بھوٹان، سری لنکا، مالدیپ، بنگلہ دیش، افغانستان، انڈیا ایون.
کتنا اس کے ساتھ سائنو یو ایس ریلیشن شپ اینڈ ہیو نیگیٹو ایڈورس امپیکٹ آن پاکستان, یہ ہوا ہے. آپ کے ساتھ جو ریلیشن شپ کی نیچر ہے یو ایس کی وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. آپ اس کے لیے جو قربانیاں دے سکتے ہو, امریکنز کہتے ہیں یہ قربانیاں ہمارے لیے کوئی نہیں دیتا اس ریجن میں, وہ صرف پاکستان دیتا ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم when Pakistan came into being in 1947, he was talking about foreign policy of Pakistan. I will discuss later on. ٹھیک ہے, اس کو پھر ہم کبھی ڈسکس کریں گے. That you offered your services, that we are the good warriors. These are the that we are very much important, and these are the statements that we have a good warriors and we can protect the rights of the US in this region and in the Cold War. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے آپ لوگوں سے کہ چیزیں جو ہیں بڑی زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اور ڈسٹرکشن آف لوکل انڈسٹری دیٹ از ون آف دا امپورٹنٹ کازز. یہ میں تھوڑا سا اکنامک کازز کو ختم کرتا ہوں, پھر میں چائے پی لوں گا, نماز وغیرہ پڑھنی ہے تو آپ وہ پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے, ہاں نا, تو یہ تو صرف یہ ایک دو ہیں, پرماننٹ سیٹلمنٹ اور ان امپلائمنٹ. ٹھیک ہے, اکنامک کازز. اچھا جی, پرماننٹ سیٹلمنٹ, اس کو بھی ذرا دیکھ لیں. دیکھیں جی, جو ہم پرماننٹ سیٹلمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک تو ہم نے لینڈ اونرز جو زمیندار ہیں ان کی بات کی, ان سے تو لے لیا گیا, لیکن دا پرماننٹ سیٹلمنٹ آف لینڈ ور ویری ڈیزاسٹر فار دا لینڈ اونرز ایز ویل. کیسے؟ اٹ ہیڈ فکس دا انکم آف دا گورنمنٹ بٹ ہیڈ پٹ دا زمیندار انڈر اے لاٹ آف پریشر. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لینڈ اونر ہوتے تھے ان کو تو پیسہ دینا پڑتا تھا, لیکن پریشر کس پہ آتا تھا؟ پریشر آتا تھا زمیندار پہ. ٹھیک ہے نا. ابھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ میں سے چارسدہ مردان کے کون کون ہیں؟ سارے ہی ہیں. آپ کہاں کے؟ مردان. آپ کو پتہ ہے اجارہ کیا ہوتا ہے؟ اجارے پہ جب آپ دیے, کسی نے آپ میں سے کسی نے زمین دی ہے تو آپ ان کے ساتھ ایک فکس ریٹ کرتے ہو کہ 1 سال بعد آپ مجھے کتنی اماؤنٹ دو گے, کہتے ہو نا. ابھی سیلاب آتا ہے, دریا آتا ہے, جو بھی آتا ہے, پیسے وہ آپ کو دے گا, یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. وہ آپ کی اچھائی ہے اگر آپ کہہ دیں کہ یار بارشیں نہیں ہوئی ہیں یا یوں نہیں ہوئی, تمہاری وہ ہے, لیکن اس ٹائم آپ برٹشرز کو مد نظر رکھیں, اس ٹائم کے لینڈ اونر کو مد نظر رکھیں اور زمیندار کو مد نظر رکھیں. لینڈ اونر کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے بتایا کہ آپ ہمیں اتنا پیسہ دیں گے, لینڈ اونر وہ دے گا, لیکن لینڈ اونر کس سے نکالے گا؟ زمیندار سے نکالے گا, کسانوں سے نکالے گا. اس کی جو ہے ان کو کہے گا کہ یہ آپ کے جو ہے ویجز کم ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں یہ چیز اتنا پیسہ ان کو جا کے دینا ہے. ابھی جو مہنگائی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کا اثر کس پہ پڑ رہا ہے؟ میرے اور آپ پہ پڑ رہا ہے, انڈسٹریلسٹ پہ تو نہیں پڑ رہا. انڈسٹریلسٹ کیا ہے؟ یہ پین پہلے 20 روپے کا دیتا تھا, ابھی 50 روپے کا دے گا. آپ کی ضرورت ہے, آپ لوگے. پہلے ڈیری ملک جو ہے اتنی بڑی ملتی تھی 10 روپے کی, پتہ ہے آپ کو؟ ابھی ڈیری ملک کتنی ملتی ہے؟ 10 روپے کی, اتنی سی ملتی ہے. وہ سفر کون ہو رہا ہے؟ الٹیمیٹلی اگر تھوڑا بہت ہم کہہ دیں چلے جی انڈسٹریلسٹ پہ بھی وہ ہو رہا ہے, زیادہ تر جو ہے وہ عام عوام جو ہے وہ ہو رہے. اسی طرح زمیندار بھی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, اسی طرح جو ہے ان امپلائمنٹ کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں. برٹشرز جو ہیں وہ انڈینز پہ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے. انہوں نے کیا کیا, جس طرح بھی یہ بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھی سی پیک میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو امپورٹنٹ پوسٹ ہیں, جابز ہیں, وہ ہم اپنے چائنیز کو دیں گے. ٹھیک ہے, اور جو لوور رینکس والی سیٹس ہیں وہ ہم پاکستانیوں کو دیں گے. دا سیم کائنڈ آف تھنگ کہ انہوں نے جو امپورٹنٹ پوسٹ ہیں وہ اپنے برٹشرز کو دیے. ٹھیک ہے, اینڈ ہائی پوسٹ. دس پالیسی ریزلٹڈ ان ان امپلائمنٹ فار دی ایجوکیٹڈ کلاسز. ٹھیک ہے, یعنی کہ سر سید احمد خان آپ کو کیا کہتا تھا
سر سید احمد خان آپ کو یہی کہتا تھا نا کہ آپ جو ہے انگلش ایجوکیشن حاصل کرو تاکہ آپ صرف نیب قاصد اور چپڑاسی نہ رہو، آپ جو ہے وہ جج بھی بنو، آپ جو ہے وہ ٹیچرز بھی بنو، پروفیسرز بھی بنو، بیوروکریسی میں بھی ہو، کیونکہ انڈینز امیڈیٹلی اڈاپٹڈ دیٹ، ہندوز جو ہیں انہوں نے وہ ان کو اڈاپٹ کر لیا. تو یہی ہے دیٹ پالیسی آف آلسو لیفٹ تھاؤزینڈ آف پیپل جاب لیس، جس کی وجہ سے جب انہوں نے اپنے لوگوں کو یہاں پہ لا کے ڈالنا شروع کر دیا تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیا ہو گئے، جاب لیس ہو گئے. تو یہ بھی ایک امپیکٹ یا افیکٹ آیا ہے. اور لیٹر آن یہ ایک دو چیزیں بھی دیکھ لیں، ڈومینیشن آف ٹریڈ بائی دا انگلش، ٹھیک ہے، یعنی کہ جتنی بھی زیادہ تر سپورٹس فری پورٹس اور کسٹمز وغیرہ ڈیوٹی یہ انہوں نے ختم کر دی تھی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ٹریڈ ان کی زیادہ ہو رہی تھی. نمبر ون، ظاہری بات ہے جب آپ کسٹم ڈیوٹی ختم کر دیتے ہیں، پورٹس کسٹم ڈیوٹی، تو آپ کی چیز جو ہے وہ سستی باہر جاتی ہے. اسی طرح ایک اور چیز جس کا تعلق جسٹس سے ہے، کورٹ فی سٹیمپس، ٹھیک ہے، یعنی کہ ابھی بھی کورٹ فی سٹیمپ ہے، ابھی تو برائے نام ہے، لیکن ہم وہ اکثر کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوگا یہ جو ایڈوکیٹ ہیں کہ یار صرف 20 روپے یا صرف 10 روپے یا صرف 50 روپے، اسی طرح ہے نا، ٹھیک ہے، یار یہ جو ہے آپ کی کورٹ فی سٹیمپ ہے. لیکن اگر آپ اس ٹائم کے حساب سے دیکھیں گے تو اس ٹائم ہمارا والد صاحب کہتا ہے کہ ہمیں عید پہ ٹکا ملتا تھا. کیا ملتا تھا؟ یار تم تو 2 ٹکے کے بھی نہیں ہو، کہتے ہیں نا. تو ٹکے کی اتنی ویلیو ہوتی تھی کہ ہم 3-4 دن 5 دن بہت زیادہ خوش رہتے تھے. یعنی کہ یہ میں آپ کو صرف جو ہے 80 یا 90 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا 70 سال پہلے کی. تو آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ اگر اس ٹائم 1 روپے یا 8 آنے بھی کورٹ فی سٹیمپ ہو جاتی تھی تو وہ ہر کسی کے لیے افورڈیبل نہیں تھا، ہر کسی کے لیے افورڈیبل نہیں تھا کہ اگر اس کا کوئی پرابلم ہے تو وہ کورٹ جاتا ہے اور اس کے پاس سٹیمپ فی نہیں ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں دا انگلش گورنمنٹ ڈکلیئرڈ کورٹ فی کمپلسری ٹو بی پیڈ ان فارم آف کورٹ سٹیمپ. thus the people were denied the right of free justice. جن لوگوں کو فری جسٹس ملنی چاہیے تھے انہوں نے اس پہ پیسہ لگایا. the generally public greatly resented this action کہ ہم اب جسٹس بھی جو ہے وہ پیسوں پہ لیں گے. یہی تو کرتے ہیں نا، یہی ہے، جس کے پاس جتنا پیسہ زیادہ ہوگا اس کو اتنی اچھی جسٹس ملے گی، ٹھیک ہے نا، جس کے پاس جتنا کم پیسہ ہوگا اس کو اتنی گندی جسٹس ملے گی. اسی طرح سر جہانگیر ترین اور ان کے سر وکلا کی اپنی ٹیم ہوتی ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ شہریار کی طرح ایک وکیل تھا، ایک ایسی لطیفہ مشہور ہے. تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے قتل کیا ہے، مجھے پھانسی سے بچا لو. تو اس نے کہا کہ اپنا کیس لے آؤ، میں اس کو بچا لیتا ہوں. اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ شہریار نے تو ابھی لائسنس لیا ہے، تم جاؤ وہ کون سا افریدی ہے جو آپ کا ہے، لطیف افریدی کے پاس جاؤ اور اس سے کیس کرو، وہ تمہیں بچا لے گا. اس کی کتنی فیس ہے؟ لطیف کی فیس ہے 2 لاکھ روپے. شہریار کی کتنی فیس ہے؟ یہ تو صرف 10,000 روپے لیتا ہے. نہیں وہ وکیل ٹھیک ہے. تو وہ کورٹ چلا گیا، اس کو پھر بھی جج نے پھانسی دے دی. تو یہ راستے میں کھڑا تھا اور کہا کہ یہی کام میں تمہیں 10,000 میں کروا کے دے رہا تھا. ایسے ہی 2 لاکھ بھی دیے اور پھانسی بھی ہو گئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ چائے وغیرہ پیے، ٹھیک ہے، اور پھر آ جائیں. صحیح ہے جی. یہ دیٹس ابھی یہ جو اسٹرگل موومنٹ فار پاکستان ہے، یہ دیز آر اینڈ ود دا پوسٹ پارٹیشن اینڈ پری پارٹیشن دیز آر 86 سلائڈس. ٹھیک ہے، یہ 86 کے قریب سلائڈز ہے. اٹس اے ویری، ہاں دیں گے، کیوں نہیں دیں گے جی، بالکل.